السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بندوں پر کرم کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان وکفارات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سب درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بشرطیہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 اہم عبادات کا ذکر فرمایا۔ پہلی جو عبادت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، دوسری عبادت جو ہے جمعہ کی نماز ہے، تیسری جو عبادت ہے وہ رمضان المبارک ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس حدیث کے اندر جو پہلا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے کہ نماز ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز اسلام کا ایک ستون ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ صرف عبادت نہیں بلکہ روح کی صفائی کا نظام ہے۔ جیسے کوئی شخص دن میں کئی بار نہائے تو جسم اس کا صاف رہتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ رب العالمین کی درگاہ میں گیا، رب العالمین کے بارگاہ میں گیا، تو اس کا پورا جسم گناہوں سے پاک رہتا ہے، وہ اپنے رب کا بندہ بن کر کے رہتا ہے۔ ہم سے دن بھر میں چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ رب العزت کے آگے جاتے ہیں، ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تو یہی ذریعہ ہمارا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، ہم نے جو زبان سے غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رمضان المبارک کے مہینے میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نماز کے ذریعے ان کو معاف فرما دے۔ اس حدیث کے اندر جو دوسرا حصہ ہے وہ جمعہ سے جمعہ تک ہے۔ جمعہ مسلمانوں کا ہفتہ وار اجتماع ہے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا دن ہوتا ہے۔ یہ ایسا دن ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ایک ساتھ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پورے دنیا کو یہ درس جاتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ جمعہ ادا کرے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ اخلاص ہو، توجہ ہو اور ادب ہو۔ تیسرا جو حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان سے رمضان تک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا، یعنی رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کی معافی، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس ہی نہیں بلکہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ روزہ ہمارے دل کی صفائی کرتا ہے، روزہ انسان کو تیار کرتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت کا ایک کیڈر بناتا ہے۔ اگر رمضان صحیح طریقے سے گزارا جائے تو انسان بالکل نیا ہو جاتا ہے، وہ نئی زندگی پاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اب سب سے اہم بات ہے یہ ہے حدیث کے اندر جو آخری جو لفظ استعمال ہوا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ جو ہے شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سود ہے، سود کو لینا ہے، سود کا کاروبار کرنا ہے، جھوٹ اور بہتان گڑھنا ہے، لوگوں پر جھوٹ اور بہتان لگانا ہے، جھوٹ خود بولنا ہے، زنا کرنا ہے، قتل کرنا ہے وغیرہ، یہ تمام جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر توبہ لازمی ہے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ ایک بھی گناہ کو نہیں معاف فرمائیں گے۔ محترم سامعین، اس حدیث کے اندر جو ہمارے لیے عملی نصیحت ہے، عملی پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے ہمارے لیے جو عملی سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، ہم سے کچھ خطا ہوئی ہے، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس یہ ہے کہ ہم خلوص کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ روزانہ کی مغفرت نماز ہمارے لیے ہے، ہفتہ وار کی مغفرت جو ہے جمعہ کی مغفرت ہے، سالانہ جو مغفرت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب جو روزانہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ کھولتا ہے، ہفتے میں مغفرت کا ذریعہ کھولتا ہے،
سال کے اندر مغفرت کا مہینہ کھولتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، جمعہ کا اہتمام کریں، رمضان کو سنجیدگی سے لیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ہوگی، تب تک ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔